جس سے نسل سنورتی ہے اسے آنکھوں کا پانی کہتے ہیں، اسے آنکھوں کا پانی کہتے ہیں جس سے نسل سنورتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ غلطی ہم سے کہاں ہوئی ہے؟ سنیں، ہم تو رات کو 12 بجے تک موبائل چلا کے دیکھ کے سو گئے، 8 بجے صبح کو سو کے اٹھتے۔ بچوں پہ کیا گزری ہے، کیا زندگی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ چاہتے ہو بچوں کا فیوچر اچھا ہو، ان کی زندگی اچھی ہو، تو صرف میاں کے سہارے نہ رہنا، باباؤں کے سہارے نہ رہنا، درباروں کے سہارے نہ رہنا، رات کو 3 بجے اٹھنا، مصلے بچھانا، رو کے رب کو دکھانا، پھر بیٹے کی زندگی کی خیرات مانگنا۔ خدا کی قسم اگر رو کے مانگو گے وہ تیرے بیٹے کو عالم بھی بنائے گا، اگر رو کے دعا مانگو گے تیرے بیٹے کو قاری بھی بنائے گا، اگر رو کے دعا مانگو گے تیرے بیٹے کو مفتی بھی بنائے گا، اگر رو کے دعا مانگے گا تیرے بیٹے کو خطیب بھی بنائے گا، اگر رو کے دعا مانگے گا خدا تیرے بیٹے کو ولی بھی بنا دے گا، جنتی بھی بنا دے گا۔ جب سے ہم نے راتوں میں رونا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی اولادیں کھو دی، ہم نے اپنی اولادیں کھو دی۔ رونا سیکھو راتوں میں اٹھ کے رونا، رب بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، صرف یہ سوچ کر کے گناہ نہ کرتے رہیے گا کہ وہ قریب ہے، اس کے قہر سے بھی ڈرتے رہنا۔ میرے محبوب نے فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اور سوچتا میں بخش دیا جاؤں گا، اس امید پہ گناہ کرتا رہتا کہ بخشت ہو جانے، بے وقوفی کرتا ہوں۔ فرمایا گناہ ہو جایا کرے تو ڈرا کرو، اس سے توبہ بھی کر لیا کرو، معافی بھی مانگ لیا کرو۔ ہم نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ نوجوانوں، سب سے بڑی غلطی ہم نے کی ہے، ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا چھوڑا، رب کی بارگاہ میں آنا چھوڑا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی کی عادت بناؤ، گارنٹی ہے میری۔ پیر صاحب آجا دیکھتے وہ سے پہن رہا کہ پھونک دیو، کیوں؟ آئی ایس کا ایگزام ہے، اگر پھونک میں اتنا ایگزام ہوتا اس کی تو اس کے سارے بیٹے آئی ایس ہم سے بھی 15 کلومیٹر آگے محنت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رات بھر گیم کھیل پب جی، حضور نے قلم پھونکی دیا ہے، ابا بھی کچھ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب پیر پہ دم کر گئے، کھیل بیٹے پب جی، پیر صاحب تو پاس کرائیں گے، پیر صاحب سے کچھ نام لکھنا نہیں آتا ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 2 اکتوبر کو 2 کبوتر لکھے بیٹھا ہے، حالات ایسے ہی ہے۔ تو پیر صاحب سے کچھ نہیں آتا لکھنا، اس نے قلم پھونک دی، اب جو رزلٹ آیا یہ فیل سے بھی بدتر فیل ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے، نیچر بھی کوئی شے ہے کہ نہیں، فطرت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ میں کہوں اوپر سے سر کے بل گر جاؤ کچھ نہیں ہوگا، بسم اللہ پڑھ کے گرو، تو کوئی کہتا ہے پاگل ہے کیا، نیچے پتھر ہے بسم اللہ پڑھ کے تو ذرا پھوٹنا تو ہے۔ اللہ نے کہہ دی ہے کہ ٹرین کے آگے کھڑا ہوئے بسم اللہ پڑھ کے، اس نے یہ ٹائلیں کیوں دیے تھے؟ تو یہ ٹیپنے کے لیے دیے تھے، دیکھ کے چلنا کاٹا نہ لگے، یہ ٹیپنے کے لیے دیے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ یہ بند کر کے کہہ رہا پاس ہو جائے گا، پیر صاحب پھینک گیا، پیر صاحب کو دم اٹھا لگا کے کام چلا رہا، مٹھی بن کر دم کر دو یار، حضرت کی چیز ہے، تو میں دم کرم کرانے کے لیے گیا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا، کامیابی کے دعا سجدے میں سر رکھ کے مانگتا۔ وہ تو یہ کہتا ہے نادان تجھے کیا پتا ہے تیرے رب کی رحمتیں تجھ سے کتنی قریب ہے، جب دنیا سو گئی تھی اٹھ جاتا، مصلی بچھا دیتا، تو سجدے کر دیتا اپنے رب کو، تو آنسو نکال لیتا، رو کے دکھا دیتا، میں تیرے 40 سال کے گناہ معاف کر کے تجھے تو آنسوؤں کے بدلے میں جنتی بنا دی، تجھے بنا نہیں دیا۔ پیر صاحب بخشوان میں پتا چلا پیر صاحب کے اندر کچھ لٹکیاں چل رہی ہیں، اوپر پھول چل رہے ہیں اور نیچے لٹکیاں چل رہی ہیں۔ میں پیروں کا مخالف نہیں، لیکن تم سے گزارش کرتا ہوں، میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ کون بیٹی؟ وہ بیٹی جسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ رقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اس بیٹی کے
बहुत घराना छोटा नहीं है जी, दिमाग लगाओ। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाप नबियों का सरदार। बेशक घराना छोटा नहीं है, हर एंगल से देख सकते हो जी, किसी भी एतबार से देखो मुमताज है जी। लेकिन हुजूर आए, कौन है? खंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी हम तुम्हारे बाप हैं। सैयदा का जवाब सुनिए, क्या कहती है? कहती है अब्बा अकेले हैं कि कोई साथ में? जी तवज्जो है भाई जी, अकेले हैं या कोई साथ में? खातून ने जन्नत ने जब इतना कहा बेटी साथ में है मेरे घर, कहा फिर ठहर जाइए, अपनी चादर मुझे दे दीजिए। चादर ओढ़ी, हुजूर अब आ जाएगा। आका अंदर तशरीफ लाए। बेटी क्या बात, चादर क्यों मांगी? कब्बा जी आज मेरी चादर में जो पैबंद खुल गया है ना, उसमें पैबंद लगाने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है। खड़ी हुई, वो गिर गई। हुजूर ने संभाला, क्या हुआ बेटी? कहने लगी आज 7 दिन हो गए फाते से, कमजोरी इतनी है खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। और बेटी तो बेटी होती है, हर बाप को प्यारी होती है, और फिर वो मेरे नबी की बेटी जिसके बारे में कहा कि मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर के हाथ उठ गए, मालिक मेरी फातिमा को कभी इतनी कमजोरी न देना। और उसके बाद बेटी का चेहरा देख के फरमाया बेटी भूख का एहसास है ना, उठा मुसल्ले का कोना। खातून जन्नत फरमाती मैंने मुसल्ले का कोना उठाया ना, उसमें हीरे जवाहरात रखे थे। मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटी उठा ले जितना चाहे, लेकिन ख्याल करना रब नाराज ना हो जाए। इतना सुना खातून जन्नत ने कोना छोड़ दिया। कहने लगी अब्बा मुझे दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा प्यारी, अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। भाई मुझे बता तो सही, जरा दिमाग लगा के सोचा करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, हम किधर चलने लगे यार? किधर जा रहे? अपने रब से प्यार कर, वो बड़ा करीब है, उससे मांगने की आदि रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआएं मांगा कर, वो बड़ा नवाजने वाला है। एक दिन ना बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए। वो कहने लगे अम्मी अपने बेटे का कमाल देखा? कहा क्या? का जो चेहरा देख लेता मुसलमान हो जाता है, जो चेहरा देख लेता वो मुसलमान हो जाता है। माँ मुस्कुरा के कहने लगी फरीद तेरा कमाल नहीं हमारा कमाल है। जी मैं बता रहा हूँ आंसू कितने कीमती होते हैं। तुम्हारा कमाल नहीं हमारा कमाल है। अभी आपका क्या कमाल है? चेहरा मेरा देख के लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो कहा था माँ ने कहा था बेटे फरीद कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जिस रात में तेरी माँ ये दुआ नहीं करती थी अल्लाह मेरे बेटे का चेहरा ऐसा बना दे जो इसे देख के मुसलमान हो जाए। हमने बेटों के लिए दुआ करनी छोड़ जी, और बेटा भी खाने भला के सो रहा था। कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह मेहनत का फल देता है। हुजूर की हदीस है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जी हमने तो कोशिश ही छोड़ दी ना। बिल्कुल हम तो ये सोच रहे हैं बख्शवान में भी हजूरी, हजूर से मुराद ये चक्कर लगाने वाले पीर साहब, जीन से बोल रहा हूँ, जीन से बोल रहा हूँ, ये 6 माही फसलाना पीर साहब जितने भी हर 8वें दिन आके बैठना है। एक तो कह रहा हमारे हजूर अल्लाह का करम 8 दिन हमारे घर रहते, मैंने और रखो ना दिन जब आगे बढ़ लगे तब मरिए। थोड़ा सा ख्याल करें, पीरों से भी गुजारिश है जरा कम चक्कर लगाया करो, मुरीदों से भी गुजारिश है खिदमत से ज्यादा ही बात है। इम्तियाज भाई कह के जा रहा हूँ आपके यहाँ पे बुरी लगे भली लगे, कुछ पीरों ने बेड़ा खरक कर रखा है, कुछ पीरों ने बेड़ा खरक कर रखा है। बिल्कुल हक है। एक तो ये कह रहा पीरों ने मुझे मानो तो फिर अल्लाह को मानने की जरूरत क्या? मान लठियां चलाओ, लठियां नाश्ते दे रहे हो ऐसों को। बहुत बड़ा पीर है भाई तू, तुझसे बड़ा पीर बगदाद वाला है। बगदाद वाला तुझसे बड़ा पीर। हाँ और कमाल देख कभी सजदे कज़ा नहीं होते थे उस पीर। जी बिल्कुल है, बहुत ये पढ़ता ही नहीं है। मुरीद इसलिए नहीं उठाता कि हजूर नाराज हो जाए,
3 بجے تک حکا پیر یا پیر، 11 بجے سو کر اٹھ گیا اور مرید گیٹ کے باہر کھڑا ہے. ابھی عقلیں ماری گئی کیا؟ عقلیں ماری گئی؟ پیر پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو. جو پیر کہیں گے وہ ہوگا، جو خدا کہہ رہا ہے اس پہ دھیان نہیں. پیر صاحب کہہ رہے پان لے کے آ تو پان لینے جاتا، مغرب میں اذان دے رہا مؤذن جی تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. پیر صاحب کا پان آنا چاہیے، نماز ہو رہا ہو کیا دیا ہماری قوم کو بھائی بدلے. اور پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کے مدینے والے کی چوکھٹ پہ لے جاتا ہے. یہ مسئلہ پیر کا ہوتا ہے. تو ہمارے معمولات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. خدا را کوشش یہ کریں بچوں کے لیے خود بھی دعائیں کیا کریں، ان کو محنتی بنائیں، ان کی عادت ڈالیں کہ وہ محنت کر کے آگے بڑھیں، ان کو سکھائیے گا. خدا کی قسم آج جو بچہ کہتا نہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دو، یہ کمی ہے، اپنے انہیں اسلام نہیں سکھایا. وہ جو کہتا نا بڈھوں کا جو آشرم بنا ہے وہاں جا کے ڈال دو، اس کی وجہ یہ ہے آپ نے شریعت مصطفیٰ نہیں سکھائی ہے. اگر بچوں کو دین مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہوتا مر جاتا. اپنے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالتا. دعائیں کروا رہا، اولاد میں لٹیاں پھینک دی، کو نہیں دکھا رہا. اور تیرا کیا مسئلہ تھا بھائی؟ ہاں خدا را یہ تو تباہ کر رکھا بھائی. کہہ رہا نا 11 جمعرات چلاتے سارے بھوت اتر جائیں گے. اور یہ جو چڑھا کے 11 جمعرات میں کہتا ہوں صرف تو 11 دن باپ کے پیر دبا دے سارے بھوت اتر جائیں گے. 11 دن پیر کے پیر اپنے باپ کے پیر دبا. بارش سے کہہ رہا اللہ کا کرم ہے جی میں ہر جمعرات کو چراغ جلانے جاتا ہوں. آندھی ہو طوفان ہو بارش ہو سب میں چراغ جلاتا ہوں. ایک بات بتائیے جو ہلکی سی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ابا آواز دیتا تو کمرہ بدل کے ابا کے کمرے میں جاتا ہے کہ نہیں؟ وہاں کوئی نہیں جاتا. ارے یار ہو گیا ایسا ہوگا صبح دیکھی جائے کیا کر رہے ہیں. ہمارا تمہارا سب سے بڑا پیر ہمارا باپ ہے. ہمارے گھر کے اندر زندہ لوگوں میں ہمارا باپ ہماری ماں. مگر پیر صاحب بھی کہہ نہیں سکتے مفتی صاحب کے ابا کی خدمت کریو. ابا کو خود لگا جائے خدمت میں. کہہ رہے آپ خیر دبا گا تو خلافت دوں گا. ایک آدمی نے اس نے یہ خلافت توڑ دی. اس سے کہہ رہے اپنی بیوی سے بیٹھ دبا کرے. انہوں نے نہ دبا جو کہہ رہے تیری خلافت واپس. سنو رہے جو پیر عورتوں کے قبروں میں جا کے خدمت کراتے انہیں بھینس کے طویلوں میں بند کرو. پیر دیکھنا ہے تو مفتی اعظم کو دیکھو. پیر دیکھنا ہے تاج الشریعہ کو دیکھو. آج کے دور میں پیر دیکھنا ہے سید اویس مصطفیٰ ماستی کو دیکھو. ہاں دیکھو نا پیر دیکھنا ابھی مرے نہیں ہے زندہ ہے. آپ مالا تیرے جوبن کا تماشا دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. مگر مرید کی بھی آنکھیں پھوٹ گئی جب تک چولہے پہ پیر کھاتا نہیں سے مزہ آتا نہیں. پیر صاحب تو گھر کی طرح رہتے. کچھ دن پہلے خبر آئی تھی پیر صاحب لے کے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ مولویوں سے کبھی بنی فقیروں سے. اب سب سے بڑی فقیری علم سے آتی ہے. علم سے آتی ہے. اگر علم نہیں تو فقیری نہیں ہے. تجھے کیا پتا ہے؟ خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھ. اللہ اکبر. حضور کے صحابی ہیں نام حضرت سعد بن عبادہ ہے. بس سنیں بہت غور سے مفتی صاحب نے بولا صحابی سعد بن عبادہ. آپ کہتے ہیں اگر میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ میں دیکھ لوں بنا توقف کے فوراً قتل کر دوں گا. جس سے کتنی بات انہوں نے کہی صحابہ میں باتیں ہونے لگی. سعد بن عبادہ اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں میری بیوی غیر مرد کے ساتھ ہو فوراً سر قلم کر دوں گا. شکایت مصطفیٰ کی چوکھٹ تک گئی. یا رسول اللہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں میری بیوی غیر مرد کے ساتھ ہو فوراً سر قلم کر دوں گا. یہ وہ لوگ اور سے سنے جو کہتی ہیں فرینڈ رکھتا ہے کالج فرینڈ ہے محلے کا ہے پارٹی میں گیا ہے گاڑی میں لے کے چلا گیا اور بیوی تیری یہ سوال کے تورت وہ مرد نامرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو غیر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. میں انہیں مرد نہیں مانتا. سعد بن عبادہ نے کہا تھا اگر میری بیوی غیر مرد کے ساتھ نظر آ جائے میں سر قلم کر دوں گا. یہ بات حضور تک پہنچی. یا رسول اللہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں اگر میری بیوی غیر مرد کے ساتھ ہو تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. میرے نبی نے یہ
نہیں کہا تھا سعد اتنی سختی کیوں ہے، یہ بھی نہیں کہا تھا سعد تم نے واپس لو، بلکہ آقا فرماتے ہیں کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ شک ہو رہا ہے، میرے سعد کی غیرت پہ تم شک کر رہے ہو؟ آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم میں سعد سے بڑا غیرت والا ہوں، اب خود فیصلہ کیجیے گا۔ سعد کہتے ہیں اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھو سر قلم کر دوں گا۔ آقا کہتے ہیں میں سعد سے بڑا غیرت والا ہوں، اور اگلا جملہ سنے، آقا نے فرمایا مجھے پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم ہمارا رب ہم سب سے زیادہ غیرت والا۔ قزل کے ساتھ کہاں گئی ہے بائک پہ؟ وہ شرم کر یار، غیرت آنی چاہیے۔ قزل کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے گا جو شریعت کی حدیں توڑے گا کبھی گھاٹے سے نہیں بچے گا۔ جی بالکل، لاکھ ستھرے بنے پھرو، لاکھ صبرے گھومو، لیکن شریعت کی حدوں میں رہو، اصول کو مضبوطی سے تھامو۔ جو اسلام سگے بھائی بہن کو جب وہ جوانی کے قریب تک پہنچ جائے ایک بستر پہ کندھے سے کندھا لگا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، تیری بیوی کو قزل کی بائک پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کریں اور پیر دبرے پیروں پہ ڈٹ کے حضور راضی ہو جائے، کیا خود بھی ڈوبے گا تجھے بھی دیکھ لے۔ ہاں برباد کر دیں گے ایسے لوگ۔ بچے ان سے جو صرف اپنا پتہ بتاتے ہیں، ان سے پیار کرو جو مدینے والے کا پتہ بتاتے ہیں۔ اور یہ پتہ بتایا بریلی کے امام نے، انہوں نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ پتہ بتایا ہمیں بریلی کے امام نے، انہوں نے کہا تھا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پیر پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ جملہ جو میں نے بولا تھا، پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو۔ وہ قوالی چل رہی ہے پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو والا، ہے نا؟ تو مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تباہی مچا رکھی ہے، معاشرہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ نہیں نوجوانوں بدلو، چلو اس ڈگر پہ جو حضور کے مدینے جاتی ہے، اس راہ کو اختیار کرو جو مصطفیٰ کے شہر لے کے جاتی ہے۔ عشق کرو حضور سے، پیار کرو حضور سے، اور جس سے عشق ہو جاتا ہے اس کی ہر چیز پیاری لگ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا جی بڑا مدینہ مدینہ کرتے ہو، بتاؤ نا مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ حضور سے عشق کریں، حضور سے عشق کریں، یاد رکھیے گا حضور سے عشق ہو گیا نا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کریں۔ اللہ نے بھائی امتیاز صاحب کو بیٹا دیا، اللہ اس بیٹے کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ اس بیٹے کی مستقبل کو روشن و تابناک فرمائے، خدا ہر باپ کو ہونا اور بیٹا عطا فرمائے، اللہ ہر بیٹے کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بس جو ہوئے اخلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی میں لیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔